نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات اس طریقے سے ہوں گی. نیت کیا ہے وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں. نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے اور آپ نے نماز پڑھی. لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈفرینٹ ہے. تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضو الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر. وہ روایتیں کمزور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا یہ سنیں. اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں، اگر باندھ رہے ہیں تو آپ اس حالت میں درود شریف پڑھیں. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے، جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ بڑی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں، کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں. نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائیں مسورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں. پھر چوتھی تکبیر کہہ کے آپ اللہ اکبر کہیں گے، جو ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھیرنا. نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے. دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں. اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں. جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے پھیر کے یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلا پھیریں گے، رینج ہاتھ کھول لیں گے، رینج کر دیں گے، اور چکر نہ پاؤ. پہلے دیکھو فاتحہ ہی نہیں پڑھ رہے اس جنازے کے اندر. فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے. نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے، آہستہ آواز سے. اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. نماز جنازہ کا مطلب یہ طریقہ ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی تھی. جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے. شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہے وہ 4 ہی کرتے ہیں. ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے میں بھی 5 ہوئی تھی اور مولانا صاحب صاحب کے جنازے میں انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی. تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا گیا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، نہیں، یہ کام سنت کے مطابق. تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں نماز جنازہ ریکارڈ کریں، سب کی ریکارڈ کریں. یہ ہے ٹوٹل طریقہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، بس پوسٹر بتا دیا خود کر لیں. اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، دوسری میں درود شریف نماز والا، تیسری میں دعا ہے. بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں اور چوتھی میں آپ اسلام پھیر دیں. چوتھی کے بعد بھی دعا ہے، پانچویں کے بعد اسلام پھیر دیں. تو یہ اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے، قبر پہ جا کے وہاں پہ نہیں ہے اس طرح دعا ثابت. دیوبندی نہیں کرتے، بریلوی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں، ثابت نہیں ہے. تو دیوبندی سے پوچھا جو آپ فرض نماز میں دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے، تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں. سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فرض نماز کے بعد. اور میت کے لیے بدعوت میں الفاظ ہیں کہ جب دفنا چکو ہو تو اس کے لیے وہاں مغفرت کی، قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، کم از کم 2-2.5 گھنٹے. تو یہ سنت طریقہ ہے. یہ سارا ہو گیا جی. کوئی چیز اس میں نماز جنازہ میں، نماز وطر کے اندر، نماز عیدین میں یا عام نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی کسی بندے کی تکبیرات چھوٹ جائے، ہاں اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ رکعت پوری کرنی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کی تکبیرات چھوٹ گئی نہیں ہے نا تو آپ نے تکبیرات جو ہے وہ پوری کرنی ہے. آپ چونکہ اگر سرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ نہیں کون سی تکبیر چل رہی ہے، تو آپ اپنی ترتیب سے کریں. آپ یہ سمجھیں وہ آپ کی پہلی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں، اور جو رہ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تکبیرات. اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں جو ائمہ حضرات ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا. درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی. اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. آپ نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رواں پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگ کے سانس ٹوٹ جائے، یا ان کو ایجوکیٹ کریں. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب اسپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز. تو اب تو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر اسپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے. جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں بعض حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں
اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہوں، میں کہا خدا دا نہ جائے 20 سال بعد کرنے لگے وہ بھی چھڑانے لگے کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ رفع الیدین تو الموجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں، تو رفع الیدین کریں جی، وتر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملیں۔ انقلاب تو آیا نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے اپنے سے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، ایک ہی کتاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جڑ گئے۔ اب آ جائیں نماز جنازہ، وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے۔ پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضو الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں، اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ اور ملانی ہے، اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفع الیدین کرنا ہے۔ تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله۔